الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ ابراہیم کے بالکل شروع میں پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں کیا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں اور انہیں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کریں، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ جو اللہ کی تمہارے اوپر نعمتیں اور احسان ہیں انہیں یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعون کی قوم سے بچایا، یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس سب میں تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش کی بات تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اللہ یہ اعلان کر چکا ہے، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا احسان مانو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ضرور بضرور تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ عربی گرامر کی روشنی میں اس کے ترجمے میں تاکید ہے، اس کے ترجمے میں زور ہے کہ ضرور بضرور دوں گا اور بہت زیادہ دوں گا اگر تم شکر کرو گے۔ یہ شکر میرے محترم بھائی اور دوستو، اس شکر کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں اضافے کا نسخہ بتایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جو نعمتیں میرے پاس موجود ہیں وہ بڑھنی چاہیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت کسی بھی شکل میں میرے پاس موجود ہے، صحت کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، کاروبار یا تجارت کی نعمت ہے، کسی بھی شکل میں ہمارے پاس کوئی بھی نعمت ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت بڑھنی چاہیے۔ اب اس نعمت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے لیے ہم مختلف کوششیں بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی صحت کی نعمت کو بڑھانے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، ہم مال و دولت کی نعمت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اس نعمت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے پہرے دار بھی بٹھا دیتے ہیں۔
تو ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس موجود نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے مادی اسباب بھی استعمال کرتا ہے اور روحانی اسباب بھی استعمال کرتا ہے، کہ کوئی تعویذ ہو جائے، کوئی وظیفہ ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی دم درود مل جائے کہ نعمت بڑھ جائے، کاروبار چل جائے، اولاد میں اضافہ ہو جائے اور اولاد فرما بردار بن جائے۔ ہر کوئی نعمت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم ہر ممکن صورت اختیار کرتے ہیں، ہر ممکن صورت۔ جہاں ہمیں کوئی رستہ نظر آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح میرے پاس موجود نعمت میں اضافہ ہو جائے۔ اب یہ وہ سب اسباب اور ذرائع ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش، سفارش، محنت، دن رات ایک کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب ایک نسخہ اور وظیفہ نعمت کے بڑھانے کا وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار بنو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور بضرور نعمت کو بڑھائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر سے پہلے، شکر تو بعد میں ہے، پہلے ہم اللہ کا احسان تو مانیں۔ اب اللہ کا احسان ماننے کے لیے، چونکہ یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، آج ہم لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو تولتے ہیں مادے کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، سرمایہ کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ، اور گھر کی بنیاد پہ، اور گاڑی کی بنیاد پہ، اقتدار اور عہدے، منصب، اسکیل اور گریڈ کی بنیاد پہ آج ہم لوگوں کو تولتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، کہ جی میرے پاس ہے ہی کیا جس پہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ذرا اس مادیت کے پردے کو ہٹا کے سوچیں کہ ہزارہا نعمتیں ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہماری طرف متوجہ ہیں، ہزارہا نعمتیں۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ان نعمتوں کی طرف جا رہا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہمارا ذہن شیطان ان نعمتوں کی طرف جانے نہیں دیتا جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ آنکھوں کی نعمت الحمدللہ سلامت ہے، زبان کی نعمت سلامت ہے، کان سلامت ہیں، اعضاء و جوارح جسم سلامت ہے، 3 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ مل رہی ہے، اپنی چھت کے نیچے سکون سے بیٹھے ہیں، اور ہوا ہر لمحے ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہر لمحے ہوا ہمارے ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہو رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہوا باہر آ رہی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا زہر نہیں بن رہا، وہ کھانا ہمارے جسم کو توانائی دے رہا ہے، جسم کا حصہ بن رہا ہے۔ پیاس لگتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ٹھنڈا یا گرم یا میٹھا پانی جیسا ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم پی لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر یہ سب کچھ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، تو یہ تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے، اگر صحت ہے، آنکھیں سلامت، زبان سلامت، کان سلامت، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تو یہ کہنا کہ میرے پاس ہے ہی کیا، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہے کہ وہ دوسرے کے مکان کو، دوسرے کی گاڑی کو، دوسرے کی سواری کو للچائی ہوئی نظروں سے جب تک دیکھتا رہے گا کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا بھی مل جائے پھر بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوگی۔ اگر ساری کی ساری دنیا، یہ مشاہدہ بھی ہے، یہ قرآن و سنت میں بھی بیان کیا گیا ہے، یہ انسانی نفسیات کا نتیجہ بھی ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان کو ساری کی ساری دنیا، اس کے خزانے، سونا چاندی، ہر چیز بھی دے دی جائے تو لالچ تو ختم نہیں ہوگی،
شکر گزار پھر بھی نہیں بنے گا۔ لیکن اگر ایک غریب سے غریب آدمی بھی ہے، اگر وہ ان نعمتوں پہ دھیان دے جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، تو اس کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک سپہ سالار ایک جنگ سے واپس آیا اور اس نے ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ اسلامی فوج کا سپہ سالار ایک جگہ قیام کیا، ذرا افسردہ تھا، اس جنگ میں اس کو شکست کے آثار نظر آ رہے تھے، افسردہ تھا، دل میں ناشکری کے جذبات بھی تھے، مایوسی تھی۔ جس جگہ پڑاؤ کیا تو پاس ہی ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ تیری نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا، یا اللہ تیرے احسانات، یا اللہ میں ان احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ آواز آ رہی ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں ایسا کون ہے کہ جس کو اتنا کچھ مل گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے شکر کا، تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اندر گیا تو دیکھا ایک صاحب بستر پر نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں اور آنکھیں بھی کام نہیں کرتی۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ آدمی اللہ کے شکر میں لگا ہوا۔ تو وہ پوچھا، اس سپہ سالار نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے مجھے زبان کی نعمت عطا کی ہے کہ میری زبان سلامت ہے، میں بول سکتا ہوں، میں اپنی ضرورت کی بات خادم کو بتا دیتا ہوں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے یا کوئی بھی حاجت ہوتی ہے خادم کو بتا دیتا ہوں، یہ زبان کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ زبان تو سلامت ہے، آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، یہ جو زبان بھی اگر ختم ہو جاتی، یہ بھی سلامت نہ رہتی، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے استفادہ کیسے کرتا۔ تو یہ نہ دیکھے کہ پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھے کہ مجھے اللہ نے کس کس چیز سے نواز رکھا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام، مشائخ اللہ والے اپنے مریدین کو وہ نعمتوں کا بھی ایک مراقبہ کرواتے ہیں کہ انسان کسی وقت تنہائی میں بیٹھے اور مراقبہ کرے اور سوچے کہ مجھے اللہ نے کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ایک ایک نعمت ایسی ہے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ ہم اس نعمت کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی ان لوگوں سے پوچھیے جنہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے بعض لوگوں کو سانس اٹک کے آتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کبھی ان سے پوچھیے کہ یہ سانس کا پوری سہولت کے ساتھ لیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم پانی پی رہے ہیں یا تھوک نگل رہے ہیں، اس تھوک کا نگلا جانا، پانی کا حلق سے نیچے اتر جانا، کھانے کا حلق سے نیچے اتر جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیے کہ جن کے گلے میں تکلیف ہے، گلے میں زخم ہو جائیں، تکلیف ہو جائیں، تو اپنی ہی تھوک نہیں نگلی جاتی، پانی نہیں پیا جاتا، کھانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ جو ہم پلک جھپک رہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی طرف کبھی ہمارا خیال ہی نہیں گیا کہ سانس لینا بھی کوئی نعمت ہے، پانی پینا بھی کوئی نعمت ہے، اور پلک جھپکنا، یہ جو ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اسے ہم نے آج تک نعمت نہیں سمجھا، حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ پلکیں ڈیڈ ہو جائیں، اگر یہ جھپکیں نہ، اگر یہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائیں، تو دنیا میں اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ پلک اگر کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو دوبارہ کیسے کام پہ لگایا جائے۔ اس وقت کی میڈیکل سائنس اس کا علاج کرنے سے عاجز ہے۔ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ہم میں سے ہر ایک کو یہ نعمت عطا کر رکھی ہے، تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے پاس موجود نعمتوں کا استحضار ضروری ہے۔ ہم کبھی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، جب اس احساس کے ساتھ زبان سے ایک بار الحمدللہ نکلے گا تو یہ چابی ہے نعمتوں کے دروازے کی، یہ رستہ ہے اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق